أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب عافیت میں ہوں، آپ کا رمضان بہت ہی اچھا گزر رہا ہو اور صبح و شام جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پہ برس رہی ہے ہم اس کے بہترین حقدار بن جائیں الحمدللہ. چلیے شروع کریں گے. آج انشاء اللہ تعالیٰ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام المقصد دیکھیں گے اور اللہ کرے کہ پھر وقت ہوا تو ہم انشاءاللہ الجامع کو بھی دیکھ لیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. امیزڈ بائی الاسماء الحسنی. آج ہم اس سیریز میں اللہ تعالیٰ کا نام الجامع اور المقسط، یعنی اس کو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کا نام المقسط اور الجامع دیکھیں گے. انیوژل نام ہے، آپ لوگوں نے شاید سنے ہوں شاید نہ سنے ہوں، لیکن ہمارے سننے یا نہ سننے سے کیا فرق پڑتا ہے. اس کی شان تو اتنی بلند ہے کہ کوئی اس کو جانے یا نہ جانے وہ اپنی ذات میں اپنے حساب میں بہترین ہے. تو المقسط کے لفظ میں قاف سین طا قسط چھپا ہوا ہے. بالقسط کا لفظ ہم بہت پڑھتے ہیں، انصاف عدل، ہاں. اور الجامع کے لفظ میں جیم میم عین جمع کرنے والا یہ لفظ چھپا ہوا ہے. ہر نام ہی اپنی جگہ خوبصورت ہے. اگر ہم المقسط کو دیکھ لیں تھوڑا سا تفصیل سے تو لغوی معنی میم
قاف سین طا اگر اکٹھا دکھ رہا ہے تو روٹ اس میں کیا ہے؟ قاف سین طا، انصاف کرنے والا، مفعل کا وزن ہے مقسط۔ اور اگر اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں تو المقسط جل جلالہ وہ ذات ہے جو نظام کائنات کو عدل و انصاف پر جاری اور ساری رکھے ہوئے ہے، یعنی اس کائنات میں کوئی ایک چیز بھی انصاف کے تقاضوں سے ہٹی بھی نہیں ہے، کسی انسان پر ظلم نہیں ہو رہا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور کیسے وہ ساری چیزوں کو لے کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ کائنات میں انسانوں پہ بھی اس نے انسانوں کو یہی کہا کہ تم کسی پہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ خود بھی کسی پر زیادتی نہیں کرتے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز کتنی ویل بیلنسڈ ہے، ویل سنکرنائزڈ ہے، آرگنائزڈ ہے۔ گرمی کے بعد سردی، سردی کے بعد گرمی، خزاں کے بعد بہار، ہر چیز کا جو جوڑا ہے نا، اصل میں یہ بھی المقسط ہی کی ایک شان ہے۔ اگر صرف رات ہوتی تو انصاف نہ ہو پاتا، اگر صرف دن ہوتا تو بھی انصاف نہ ہوتا، تو رات کو بیلنسڈ کیا دن سے، یہ ہے المقسط کا کام۔ کیسے چیزوں کو لے کر وہ بہترین طریقے سے ہموار کر دیتا ہے۔ مجھے تو اس نام کے ساتھ ہمواریت بھی آ رہی ہے، کبھی کسی کو ایک کے اوپر دوسرے پہ ظلم نہیں کرنے دیتا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ المقسط وہ جو مظلوم کو ظالم سے نجات دلاتا ہے۔ دنیا میں آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مخلوقات ہیں کہ جن کو کوئی پوچھتا نہ، یعنی جو کہہ لے کہ وہ کسی کو نہیں سنا سکتے، کوئی عدالت تک ان کی رینج نہیں، کوئی ان کے معاملات کو نہ جانے۔ اگر المقسط ان کو انصاف نہ دلاتا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے ظلم کا شکار ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ المقسط وہ ہے جو مظلوم کو ظالم سے نجات دلاتا ہے۔ تو اس اینگل میں دیکھیں صرف اپنے سمجھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ المقسط ہونے کی صورت میں سارے مظلوموں کا وکیل ہے، ان کے معاملات کو پیش کرنے والا ہے اپنی ہی عدالت میں، کیونکہ اس کو کہیں اور نہیں جانا ہوتا، نہ اس سے اوپر کوئی ایسی ہستی ہے۔ دنیا کے وکیل کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تو پھر بات کر کے جج کے فیصلے کے منتظر ہے نا۔ تو المقسط وہ ہے جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں ان کا انصاف پھر انہی کو دلاتے ہیں، خود ہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں ایک خوبصورتی، ایک چاشنی، ایک ٹھنڈک، اور اس کو جاننے کے بعد اندر جو خوشی آتی ہے نا، یہ حق کی پہچان ہے، یہ سچ کی پہچان ہے کہ جب کسی چیز میں سچ ہوتا ہے تو وہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ زندگی کا اصول بنا لے، جو چیز حق سے بڑی ہوگی، یہ ونیر چڑھا ہوگا جس کو آپ نفاق کہہ سکتے ہیں، کہیں چاپلوسی ہوتی ہے، کہیں اندر کچھ تو باہر کچھ کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، تو یہ ساری چیزیں جب آپ نکال کے بالکل پیورٹی کو ذہن میں لائیں گے نا، تو آپ کو واقعی محسوس ہوگا کہ وہ چیز بالکل اصل شکل میں آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھتے جا رہے ہیں نا، اتنا زیادہ آپ کو اس چیز کا بھی یقین ہوتا جا رہا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کو ایک بہت ہی خوبصورت سسٹم کے ساتھ چلانے والے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عدل اور انصاف پہ قائم رہنا ہر خاص اور عام کا فریضہ ہے۔ المقسط خود بھی عادل اور منصف ہے، اور اصل عادل اور اصل منصف وہ خود ہے۔ آج دنیا میں اگر کوئی عادل بن بھی جاتا ہے لیکن وہ المقسط کے درجے پہ نہیں، کوئی منصف بن بھی جاتا ہے تو وہ المقسط کے درجے پہ نہیں ہے۔ تو جب وہ تمام مسلمانوں کو عدل اور احسان پر ہدایت کرتا ہے تو پھر سوچئے کہ اس میں کیا بہترین کوالٹی ذہن میں نہیں آتی، وہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوگا ہم سب سے۔ اور عدل اور انصاف کے قیام میں جو رکاوٹ بننے والے اسباب ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو ہٹا دیتا ہے ہمارے سے۔ تو زندگی میں جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اپنی عادات میں ڈالیں گے، اپنے کردار میں رکھیں گے، آپ بندوں کے بھی پیارے ہو جائیں گے۔ عموماً بندے اسی بندے کو اچھا نہیں لگتے، بندے اس بندے کو پسند نہیں کرتے جو کسی نہ کسی جگہ سے ضرور ہی ڈنڈی مار رہا ہو۔ سیدھے سادے، بھولے بھالے، ایزی گوئنگ بندے کو سب پسند کرتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ بہت اکڑا ہوا
اور بہت ہی زیادہ کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، اس کو کوئی نہیں پسند کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ المقسط ہونے کے ناطے پھر لوگوں کے فیورٹ بھی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جن مظلوموں کو حق دلایا جائے گا تو وہ پھر یہی کہیں گے نا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں اس چیز میں پورا کیا۔ اور قیامت کے دن جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے لوگ جن کو اسلام کی وجہ سے ستایا گیا، اور امیہ جیسے مالک کہ جو اپنے غلاموں کو اپنی جاگیر سمجھ کے مارتے تھے، تو کتنا سکون ملے گا اس وقت۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یعملون، قرآن پاک کی آیت ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں اور جنت میں مظلوموں کو ڈال کر پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کیا پھر ان ناشکروں کو وہ پورا ثواب پورا اجر مل گیا جو یہ ڈیزرو کرتے تھے؟ تو وہ جو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے نا ایک مظلوم کے دل میں انصاف کو پا کر، اور جس نے ظلم کیا ہو اس کو برے انجام پہ دیکھ کر، اس کو محسوس کر کے دیکھے تو آپ اس کو ہمیشہ محسوس کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں یہ نام، تو سب سے پہلے امام حلیمی المقسط کی تعریف کرتے ہیں کہ المقسط جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو انصاف دینے والی اور بذات خود بھی بہت زیادہ انصاف والی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے آپ کسی کو دیتے ہیں، ایک ہوتی ہے جو آپ خود ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں دیکھیے، بندوں کو انصاف دلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے کسی معاملے میں، اور خود بھی زیادہ انصاف والا، یعنی خود جب بھی کوئی معاملہ کرتا ہے تو وہ بھی پھر انصاف کے ساتھ کرتا ہے۔ اس تعریف پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو مزید رنگ دکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہونے کے، اور وہ کیا ہے کہ دنیا میں بڑی سے بڑی عدالتیں دیکھ لیجئے۔ ایک تو ہم نے وہ فلموں میں دیکھی ہوتی نا ایک عدالت کا منظر، ہاں، کورٹ آرڈر۔ ایک اصلی عدالت ہے جو اللہ کبھی نہ کسی کو دکھائے، کسی مقدمے میں چلے گئے یا کوئی اور لین دین زمین دینے لینے کا معاملہ ہوا۔ دنیا کی بڑی بڑی عدالتیں بھی ہیں، جیسے UN بھی ایک عدالت ہے نا، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، اور اسی طرح ایسٹرن پیپلز رائٹ، ویسٹرنز رائٹ۔ اب ان عدالتوں سے جو فیصلے نکل کے باہر آتے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ فیصلے دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی ویٹو نہ کر سکے۔ UN کے حکم کو، فیصلے کو ویٹو کرنے کا اختیار دنیا میں کچھ ملکوں کو ملا ہوا ہے نا، لیکن اس سے اوپر بھی کوئی نہیں، یعنی جس کو کوئی چیلنج کرے، مثلاً سپریم کورٹ ہے، اس پہ ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ پہ کوئی سپریم کورٹ ہوگی یا اس کے اوپر کوئی فوج کا نظام ہوگا، لیکن جس عدالت کے اوپر کوئی اور بڑی عدالت نہیں وہ المقسط کی عدالت ہے۔ اس دنیا میں کسی پہ ظلم کر کے انسان جیے، اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ مظلوم بنے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے ایک قول کہ قیامت کے دن میں ظالم بن کر آؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں مظلوم بن کر آؤں۔ لیکن آپ دیکھیں تو دنیا میں ہر بندہ انصاف اور حق لینے کے نام پہ بعض دفعہ دوسرے کے اوپر زیادتی کر دیتا ہے۔ تو جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے المقسط ہونے کا یقین ہو جاتا ہے نا، پھر کبھی آپ کا حق نہ بھی ملے تو آپ کہتے کوئی بات نہیں، اللہ پوچھ لے گا، اور آپ نہ بھی کہیں نا تو یاد رکھیے کہ انسانی معاملات میں اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا۔ آپ کا میرا یہ سب کچھ کا سننا سنانا ہمیں دنیا کی عدالت میں سرخرو کر دے نہ کر دے، آخرت میں وہی بندہ آگے جائے گا جس کو یقین ہوگا اس بات کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے المقسط ہونے کو اگر آپ میں زندگی میں جگہ دے دیں تو کبھی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ آپ دنیا میں کچھ بھی کر لیں، بڑی سے بڑی عدالت کی آنکھوں میں آپ جھونک سکتے ہیں، کہہ لیجئے کہ بڑی سے بڑی عدالت کی آنکھوں میں آپ دھول جھونک سکتے ہیں، آپ انسانوں میں سچے ہو سکتے ہیں، اور دیکھیے کبھی کبھی تو انسان خود کو بھی سچا کر لیتا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان اپنے حال کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ دوسروں پہ کے سامنے کتنے اپنے عذر پیش کر دے۔ تو المقسط کی ذات وہ ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو انصاف دلاتی ہے،
اور اس کی لاٹھی سے بے نیاز ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ کی ہستی کس طریقے سے آپ کو مجھے ان ساری چیزوں پہ لے کے چلتی ہے، اور اگر آپ اس کو امام حلیمی کے اس قول میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہ ذات جو اپنے بندوں کو انصاف دینے والی ہے اور خود بھی زیادہ انصاف کرنے والی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ 3 باتیں ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تمام مسلمانوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے کی ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ دنیا میں امن قائم رہے۔ ہر فرد اپنے دائرہ اختیار میں انصاف کو اپنا شعار بنائے، تاکہ سرکش لوگوں کو قانونی سیاست کے ذریعے سزا دی جا سکے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا امن المقصد کی وجہ سے قائم ہے۔ جتنا زیادہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرتے رہیں گے، امن ہوگا۔ جتنی کسی کے حق تلفیوں سے بچیں گے، اتنا امن ہوگا۔ تو چاہیے کیا کہ آپ کا میرا جتنا دائرہ کار ہے اس سے اوپر نہ جائیں۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں اس طرح کے ہوتے ہیں، اپنے دائرہ کار سے آگے جاتے ہیں، پھر زیادتیاں ہو جاتی ہیں۔ مثلا آپ کو اگر اللہ نے کہیں کوئی اختیار دیا ہے، آپ کو ایک تھوڑی سی دوسروں کے اوپر اتھارٹی دے دی، آپ کا ایک اپر ہینڈ ہے، تو اپنے ریسورسز کو اور اپنے اختیارات کو کبھی بھی ایکسٹرا یوز نہ کیجیے۔ جس نے یہ کیا، المقصد اس کے پیچھے ہے۔ اور اسی طرح سے سرکش لوگوں کو قانون کی سیاست سے کے ذریعے سزا دی جائے، تو یہ چھوٹی چھوٹی عدالتیں جو دنیا میں رکھی ہوئی ہیں نا، وہ اسی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کی عدالتوں کا خوف کتنا بڑا ہوتا ہے انسانوں کو۔ آپ کے چاروں طرف دیکھیے، حکمرانوں کا احتساب ہو یا کسی ایک ریڑھی والے کی کسی ایک چیز کو اٹھانے کا احتساب ہو، یہ چیز ہمیں سیدھا کر دیتی ہے۔ ہم ڈنڈے کو مانتے ہیں، ڈنڈے کے زور پہ چلتے ہیں نا، لیکن المقصد کی ذات وہ ہے جو سرکش لوگوں کو قانونی سیاست کے ذریعے سزا دلواتی ہے، لیکن جس کے اپنے اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے، جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیے کہ زندگی میں انسان اگر اپنے آپ کو اس چیز پہ لے آئے کہ میں اپنے آپ کو جس نظر سے دیکھتا ہوں، میں دوسرے کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھوں، تو بہت ساری حقیقتیں سمجھ آ جائے کہ کبھی دنیا میں کوئی بندہ اپنے کسی عمل سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ تو عادل اور منصف صرف اور صرف المقصد کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے آپ کے لیے بڑی خوبصورت، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مومنوں کے درمیان صلح کرا دیں گے، اور انصاف کا اصل راستہ یہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں۔ تو ہم سب یہ کیوں سن رہے ہیں اور کیوں سنا رہے ہیں؟ اگر حقیقت ہے کہ بچپن سے لے کے آج تک صرف ہم نے اللہ کا ایک ایک نام ہی سیکھا ہوتا نا، ہر مہینے کا ایک نام سیکھتے، تو آج ہماری انسانیت اور ہمارے اس دنیا میں جینے مرنے کے انداز بالکل بدل چکے ہوتے۔ نہیں پتا کہ آج کی رات زمین کے باہر ہیں کہ زمین کے اندر ہیں۔ آج تو زمین کے سینے پہ چل رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہی زمین کے پیٹ میں سونا پڑ جائے۔ تو المقصد کے انصاف سے انسان ڈرے۔ دنیا کا معاملہ کب تک چلے گا؟ آپ دیکھیں کہ دنیا کی چیزیں ہیں نا، کیا ہے؟ بھائی بہنوں کی وراثت لے لیتے ہیں، مثال معروف ہے، چچا بھتیجے کا جھگڑا لے لیجئے، اور بھی کہیں کوئی حقدار کسی کا حق کسی سے کام لیا اور اس کو پیسے نہ دیے، آپ نے کسی کو کوئی معاملہ کہہ دیا، کمٹ کیا، نہیں کیا، یہی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ۔ اس سے زیادہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے انسان معاملوں میں یہ ہے کہ کوئی کہہ دے میرے ماں باپ نے میری پرورش نہیں کی، یہ شوہر ہے، مجھے چلے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ شوہر ہے کما کے نہیں دیتا، بیوی بیچاری خود کماتی ہے، دسیوں چیزیں ڈال لیجئے، آخر کب تک؟ یہ ساری وہ چیزیں انسان کے شعور کو بیدار کرتی ہیں جو ایک انسان اپنے رب کے ساتھ نظریں ڈال کر لگا کر کرتا ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ اپنے معاملے کو بہتر سے بہترین رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ معاملہ بہتر کرنے کے لیے انسانوں کے ساتھ معاملہ بہتر ہوگا۔ یاد رکھیے کہ المقصد وہ ہے کہ قیامت کے دن اپنے معاملات میں آسانی کرے گا۔ بندوں کو سب سے زیادہ جس چیز میں سہولتیں دے گا وہ حقوق اللہ ہیں، لیکن حقوق العباد میں اس کا معاملہ تب تک کلیئر نہیں ہوگا جب تک بندوں کے ساتھ معاملہ سیدھا نہیں ہوگا۔ مجھے وہ ایک عورت یاد آ رہی ہے المقصد کو پڑھاتے ہوئے کہ جس سے زنا ہو گیا تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے اس جرم کا اعتراف کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی اس کی بات کو سنی انسنی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ عورت جب اس حد تک بڑھی تو کہنے لگی کہ اللہ کے نبی
میرے پاس دلیل ہے، یعنی بچہ میرے پیٹ میں ہے، پریگننسی ہے، اور کیا اس سے بڑی دلیل ہے کہ میرے سے گناہ ہو گیا؟ تو آپ نے کہا کہ اگر تو چلی گئی تو تیرے بچے کا کیا قصور ہے؟ جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر آنا۔ اور کچھ ماہ کے بعد نیو بورن بیبی کو لے کر وہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، مجھے حد لگا دیں، مجھے حد لگا دیں۔ کہا کہ یہ بچہ کہاں سے کھائے گا؟ یہ دودھ پی رہا ہے، اس کو تیری ضرورت ہے۔ اس عورت کا وہ جملہ میرے دل میں آتا ہے جب تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ، یہ کیا آپ کی نبی کی خوبصورت قسم کی تربیت تھی کہ لوگوں کے دل میں اتنی خدا خوفی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، یہ گناہ راتوں کو سونے نہیں دیتا، اگر میں حد لگے بغیر دنیا سے چلی گئی تو میرا وہاں کیا ہوگا؟ دیکھیے، جان چلی جائے یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہم جتنا مرضی کہ ایمان بڑی دولت ہے، لیکن ایمان جاتا ہے تو کوئی چیزیں نہیں نکلتی۔ پیسہ ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے، حالانکہ پیسہ تو پاؤں کی نوک میں ہے، اصل چیز تو انسان کا اخلاق اور اس کا کردار ہے نا۔ لیکن یہ سب چلے جائیں کچھ نہیں، لیکن جان چلی جائے۔ اور میں جب بھی یہ واقعہ حدیث میں پڑھتی ہوں کہ اللہ، وہ عورت اپنے آپ کو جہاں پیش کر رہی ہے جس عدالت میں، اس کو پتہ ہے کہ یہاں رجم ہے، ایک ایک پتھر پڑے گا اور آخر جان چلی جائے گی، لیکن وہ اس کے لیے تیار ہے۔ کیوں تیار تھی؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ المقسط کی عدالت دنیا کی کسی عدالت سے بھی بہت بڑی عدالت ہے۔ ہم دنیا میں سچ بول کے، جھوٹ بول کے، شور مچا کے، خاموش رہ کے، چیخ کے، بڑے بڑے پیسے دے کر، بڑے بڑے وکیل لے کر اپنے جھوٹے مقدمے سچ کر لیں گے، لیکن المقسط کی عدالت میں صرف وہی کامیاب ہوگا کہ جو حق پہ ہوگا، جو انصاف پہ ہوگا۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ملک میں کوئی مسئلہ ہوا، سیاستدان اٹھتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ کہ اس ملک سے نکلیں گے، مقدمہ نہیں ہو سکتا، دوسرے ملک کی اسائلم لے لی۔ کب تک؟ آخر کہاں تک؟ موت کی اسائلم میں جانے کے بعد ایک انسان اپنے آپ کو اصل صورت میں پائے گا۔ تو المقسط کو قرآن پاک کی روشنی میں اگر دیکھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت نام آپ کو کہاں دکھتا ہے؟ سورۃ نساء کی آیت نمبر 135 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ دیکھیں لفظ جہاں بالقسط جو آگے نا، اسی کے اندر لفظ مقسط چھپا ہوا ہے۔ شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او توردوا فان اللہ کان بما تعملون خبیر۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت آئی ہے نام کی جگہ۔ ترجمہ دیکھیے گا، اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے قائم رہ جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو۔ یعنی سب سے مشکل ہوتا ہے بندہ اپنے خلاف گواہی دے، پھر اپنے ماں باپ کے، یعنی دوسری مشکل چیز ہوتی ہے جب ہمیں اپنے ماں باپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنی پڑے جو ہم پسند نہیں کرتے لیکن ہے وہ سچ۔ مثلا بھابھی اور ماں کا جھگڑا، قصور ماں کا ہے، آپ ماں کے ساتھ ڈیو رسپیکٹ ود لو سب کچھ، لیکن کہنا پڑے گا کہ ماما بھابھی کا قصور نہیں، ایسا نہیں کہ بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، کہنا پڑے گا آپ کو مجھے۔ یا رشتہ دار اور عزیزوں کے، تیسری عدالت ہماری رشتوں کی ہوتی ہے۔ ہم اپنے رشتوں میں بڑا ڈرتے ہیں، رشتہ داروں میں ہماری بدنامی نہ ہو، رشتہ دار نہ ہو۔ کبھی رشتے ٹوٹتے ہیں تو آپ دیکھا کرے لوگ کہتے ہیں فیملی کیا کہے گی، خاندان بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو کہا اگر تمہارا خاندان کا کوئی شخص غلط کرے اور تمہیں یہ غلط کو غلط کہنا پڑے، پھر بھی تمہیں کہنا پڑے گا۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، یعنی گواہی کے چھپانے کا حق سچ کا تعلق پیسے اور امیری اور غریبی سے نہیں، حق تو حق ہوتا ہے، سچ تو سچ ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ دیا کہ اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کیسے شیشے میں اتار دیتی ہے یہ آیت بندے کو، کیسے ایک انسان کی زندگی ہل کے رہ جاتی ہے جب اس بات کو پڑھ لے کہ میں انصاف والے سے جب انصاف مجھے ملتا ہے تو کتنا پرسکون ہو جاتا ہوں۔ تو اس لیے تو کہا کہ انصاف تقویٰ کے قریب تر ہے،
ایک اور آیت لیجئے، سورۃ مائدہ کی بالکل ابتدائی آیتوں میں، آیت نمبر 8 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، پہلے تو ہم اس ایمان والے ٹاپک کو دیکھیں تو کیا باقی آج ہمارے اندر ایمان ہے؟ ایمان تو امن ہے، ایمان میں تو پیس ہے، پہلی بات۔ پھر تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر امادہ نہ کرے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اس کی عدالت میں کوئی نہیں چھپ سکے گا۔ کوئی بڑے سے بڑا کرمنل، کوئی بڑے سے بڑے اپنے ارد گرد سیکیورٹیز رکھنے والا نہیں بچے گا۔ تو گویا کہ عدل و انصاف پر قائم رہنا ہر خاص اور عام کا فریضہ ہے۔ جتنا زیادہ عدل اور انصاف پہ قائم رہیں گے وہ آپ کو اللہ کے ہاں بڑا رکھے گی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سورۃ حدید کی آیت نمبر 25 ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اس لفظ کو دیکھیے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی ترازو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت اور قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بن دیکھے کون کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور زبردست ہے۔ کیا پتہ چلا آپ کو مجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جس چیز کے ساتھ بھیجا تھا وہ قسط تھی، وہ انصاف تھا، لوگوں میں انصاف، لوگوں میں عدل۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ہے نا، آپ دیکھیے کہ حق والے کا حق ہے، کوئی اس کو مار لے اس کی مرضی ہے وہ معاف کر دے، اس کی مرضی ہے نہ معاف کرے، لیکن ایک دفعہ تو عدالت میں کھڑا ہونا پڑتا ہے نا انسان کو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ کوئی حکومت کفر پہ قائم رہ سکتی ہے، جیسے آج بھی دنیا میں آپ کو بہت ساری حکومتیں دکھ رہی ہیں نا، جس کو آپ نان مسلم کنٹریز کہتے ہیں، قائم رہے گی، اللہ اس کو فلرش کرے گا، لیکن کوئی حکومت زیادتی اور ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتی۔ اور آپ دیکھ لیجئے آج ہمارے اپنے ملکوں کے حالات کیوں بگڑے ہوئے ہیں، انصاف نہیں ہے وہاں۔ 4 پیسے لگا کر آپ 1000 گنا اور مال لے لیجئے، آپ تھوڑی سی رشوت دیجئے اور عدالت میں فیصلہ بدلا لیجئے، معروف بات ہے، مجھے نہیں پتا اصل میں کوئی کرتا ہے ایسا کہ نہیں، لیکن جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں سکون نہیں ہوگا، وہاں خوشی نہیں ہوگی، وہاں قلق ہوگا، وہاں اضطراب ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں انبیاء کرام کی نبوت کا مقصد بتا دیا۔ پھر اسی طرح سورۃ حجرات کی آیت 9 دیکھیے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے اس سے لڑو الحمدللہ اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے،  ،                                                                                                                                اور اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، اور عدل کرو،
بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کتنا خوبصورت حکم ہے سورہ حجرات میں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو قطعاً پسند نہیں کرتا وہ انسانوں کے ساتھ تعلقات ہے۔ انسانوں کے ساتھ تعلقات کاٹنے کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ اولاد اگر بری سے بری بھی ہو جائے تو آپ ان کو عاق نہیں کر سکتے۔ اسی طرح شوہر بیوی کا رشتہ اور ماں باپ کے معاملات ہیں۔ جب انسانوں کے دل ایک دوسرے سے کھٹے ہوں، جب تک آپ اس کو بجا نہ لیں، اپنے آپ کو اپنے ایسے روٹھے ہوئوں کو منوانے کی کوشش نہ کریں، بات نہیں بنے گی۔ کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں ہر چیز سے بڑی چیز ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کو یہ فکر لگ جائے کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور دنیا میں بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے ہمارا یہ گمان ہے کہ قیامت کے بعد ہی ہمارے ساتھ صرف انصاف ہوگا، دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ جرائم، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کے لیے آخرت کی سزا دینے کا انتظار نہیں کرتے، دنیا میں پکڑتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت ہم کسی اور چیز کو وجہ گردانتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا کوئی عمل یاد نہیں ہوتا۔ اور ایسی چیزوں کو پڑھنے کے بعد پھر انسان دعا کرے کہ اللہ مجھے کسی پہ زیادتی کرنے والا نہ بنانا۔ پھر آگے دیکھیے تو المقسط کو اگر حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں تو پہلی روایت سنن نسائی کی ہے 4158۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگی اور خوشحالی اور خوشی اور غمی ہر حال میں سماع و اطاعت یعنی سننے اور حکم بجا لانے پر بیعت کی، اور اس بات پر کہ حکمرانوں سے حکومت کے سلسلے میں جھگڑا نہیں کریں گے، نیز اس بات پر کہ جہاں کہیں بھی رہیں عدل و انصاف کی بات کہیں، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ تو کیا پتہ چلا کہ انسان کو ہمیشہ حق بات کرنی چاہیے، کوئی برا کہے تو کہے، اچھا کہے تو اچھا کہہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی اس بات کے اوپر نظر رکھے انسان کہ اللہ کو پسند ہے انصاف کرنے والے۔ پھر سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1330، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 10 آدمیوں کے امیر کو بھی قیامت کے روز اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ جکڑا ہوا ہوگا، اس کا عدل و انصاف اس کو آزاد کرائے گا یا اس کا ظلم و ستم اس کو ہلاک کر دے گا۔ کتنی مشکل عدالت ہے یہ۔ آج بھی آپ دیکھیے لوگ کہتے ہیں جج صاحب کتنے مزے میں ٹک ٹک کر کے اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں، لیکن جج صاحب کے سر کے اوپر جو بال میں لپٹی ہوئی اور ایک بال میں لٹکتی ہوئی تلوار ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو زندگی میں جہاں بھی کوئی معاملہ ہو سوچ کے چلیے۔ ابو ذر غفاری کو اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ یہ کہا تھا کہ ابو ذر تو کبھی دو کے بیچ میں حاکم نہ بننا۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ تباً بڑے کمزور تھے۔ پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا، کچھ اسٹرانگ پرسنالٹیز ہوتی ہے، کچھ ویک ہے، تو ویک پرسنالٹی والے کو لوگ دبا لیتے ہیں۔ مشکل میں کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ان کو دبانا آسان ہے، تو ایسے لوگ پھر پریشر نہیں برداشت کر سکتے، تو منع کر دیا گیا۔ اور اگر انصاف ہوگا تو پھر آزادی بھی مل جائے گی، اور اگر انصاف نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت کے بعد آگے صحیح مسلم کی روایت ہے 4721 میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ عز و جل کے بائیں ہاتھ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دائیں طرف اور اس کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، یعنی بائیں ہاتھ میں جو دائیں ہاتھ کی اس سے قوت میں کم ہوتا ہے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نقص سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے۔ بالکل اسی طرح سے فرمایا کہ وہ عیب سے پاک ہے، اور یہ انصاف کرنے والے لوگ ہیں جو حکم کرتے وقت انصاف کرتے ہیں اور اپنے بال بچوں اور عزیزوں میں انصاف کرتے ہیں، اور جو کام ان کو دیا جائے اس میں انصاف کرتے ہیں۔ یہاں رکیے، جو کام ان کو دیا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ ذمہ داریاں، ہم ذمہ داران ہیں، ہم نے ایک امید دلائی، ہم نے والنٹیئر فارم فل کیا، ہم نے کمٹ کیا ہم یہ کریں گے، ہم کو بھی چھوڑ دیجئے میں یہ کروں گی۔ دنیا میں کون پوچھے گا آپ کو مجھے؟ آگے جا کے اللہ پوچھ لے گا، اور اللہ نہ کرے کہ اللہ دنیا میں بھی پوچھ لے تو جینا دوبھر ہو جائے گا انسان کا۔ اس لیے ہمیشہ انصاف کرنی چاہیے۔ پھر سرا المقسط حکم دیتا ہے کہ اولاد کے درمیان بھی عدل و انصاف کیا جائے۔ سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت ہے 1518،
اور عامر کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر سے سنا جبکہ وہ خطبہ دے رہے تھے، میرے باپ نے مجھ پر صدقہ کیا۔ سیدنا عمرہ بنت رواحہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد نہیں بنائے گا۔ پس حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے اپنے بیٹے پر صدقہ کیا ہے، اور عمرہ بنت رواحہ نے مجھے کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تو رسول اللہ کو گواہ نہیں بنائے گا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا اس کے علاوہ تیرے اور بھی بیٹے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو نے ان سب کو وہ چیز دی ہے جو اس کو دی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اولاد کے مابین عدل و انصاف کیا کرو جیسا کہ تم پسند کرتے ہو کہ وہ تم سب سے برابر کا حسن سلوک کرے۔ کون جو اس کا ٹہرے میں پورا اترے؟ بچوں کے ساتھ زیادتیاں ماں باپ کر دیتے ہیں، کبھی ایک ہی بچے کے ساتھ سب کچھ کر دیا، کبھی سب کو، کبھی کسی کو غربت کے نام پہ، کسی کو پاس رہنے کے نام پہ، کسی کو اس نام پہ کہ اس نے میری بڑی خدمت کی، جائیداد میں سے ایکسٹرا چیزیں دے دیتے ہیں یا دوسروں سے اس کا حق مار دیتے ہیں۔ مت کیجیے۔ دنیا دوسروں کی بناتے بناتے آپ اپنی آخرت نہ بگاڑیے۔ آپ دنیا دوسروں کی بنائیں نہ بنائیں، یہ آپ کی چوائس ہے، لیکن آپ اپنی آخرت نہ بگاڑیے۔ یہ بہت سخت فیصلہ ہوگا جو ایک انسان کرے گا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت لیجئے، صحیح بخاری میں 2707 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے بدن کے 360 جوڑوں میں سے، یعنی 360 جوائنٹ میں سے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس صدقے کی بھی توفیق دے، اور تو ہم جتنا کر سکیں کریں گے۔ اس کے لیے تو پیسے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تو پیسے کی بھی ضرورت نہیں۔ پھر اگر ہم المقصد سے متعلق دعائیں اور اذکار دیکھنا چاہیں تو صحیح بخاری کی روایت 6369 اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ صحیح بخاری 6369 ہے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے پریشانی اور غم سے، عاجز ہو جانے اور کاہلی سے، بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے تسلط سے۔ کیا پتہ چلا کہ جب آپ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے اوپر بوجھ بنے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی دوسرے آپ کے اوپر زیادتی کرتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے اوپر جھوٹی بات کہہ دے۔ تو ساری چیزوں میں المقسط کو پکارا کرے، کہا کریں یا مقسط، اے مالک مجھے لوگوں کے تسلط سے بچا لے، کوئی میرے ساتھ زیادتی نہ کرے، کوئی میرا مال نہ کھا لے، کوئی کچھ اور نہ کرے۔ اور پھر جب آپ المقسط سے متعلق موعظۃ الحسنہ دیکھتے ہیں، الموعظۃ الحسنہ، تو کیا پتہ چلا کہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کرنا ہے، اپنے نفس سے دوسروں کو ہمیشہ انصاف دلانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں انصاف کی دعا مانگنی ہے۔ پھر اسی طرح عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کتب کا مطالعہ کرنا ہے، پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ کچھ کتابیں ہیں معروف، اگر آپ دیکھیں تو مثالی استاد ہیں، مثالی ماں باپ کے نام پر بھی بکس ہیں، تو پڑھیے، اس سے فائدہ ہوگا آپ کو بھی، اور آپ میں انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ اگر اس پورے نام کو ہم گو تھرو کر لیں تو مجھے آپ کو اس سے کیا ملا؟ عدل کرنا ہے بذات خود بھی اور دوسروں کو بھی۔ دوسری بات، کائنات میں ہر چیز میں عدل و انصاف ہے۔ سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کے تخلیق کے نظام میں کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق زیادہ کر دیتا کم۔ تفاوت میں اب دو لفظ ہیں، فوت کا لفظ ہے اصل میں، لیکن تفاوت ایک دوسرے کے ریلیشن میں لے آ رہا ہے۔ یعنی کائنات کے نظام میں کوئی بھی ایسی بے قاعدگی نہیں دکھی۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری روایت ہے کہ ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دانت ظاہر ہو گئے،
حضرت عمر پاس تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کس بات پر ہنسے؟ فرمایا میری امت میں سے 2 آدمی اللہ کے سامنے 2 زانو بیٹھے ہوں گے، ایک کہے گا یا رب اس شخص سے میرا بدلہ دلا دے، اللہ تعالیٰ دوسرے کو فرمائے گا اپنے بھائی کو بدلہ دے، وہ عرض کرے گا رب العزت میری کوئی بھی نیکی نہ رہی، اللہ تعالیٰ دعوے دار اور حریف کو فرمائے گا، یعنی دعوے دار حریف جو ہے اس کو فرمائے گا اب تو اپنے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے، اب تو اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں رہی، وہ عرض کرے گا یا رب میرے گناہ اس پر لاد دے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی آپ دیدہ ہو کر فرمانے لگے کہ یہ دن بڑا خطرناک ہوگا جبکہ لوگ یہ بھی چاہنے لگیں گے کہ کوئی ان کے گناہ لے لے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ مدعی سے کہے گا آنکھ اٹھا کر دیکھ، وہ کہے گا پروردگار میں تو چاندی کے شہر اور سونے کی عمارتیں دیکھ رہا ہوں جن پر موتیوں کے ہار پڑے ہیں، یعنی بڑا خوبصورت، دور میں ایک سفید محل ہے۔ الگ روایت سے بھی اس کی ہمیں تصدیق ملتی ہے، ایک ہی بات احادیث میں کبھی ایک طرف سے آتی ہے کبھی دوسرے سے، کبھی ایک طرف سے وہ کمزور ہوتی ہے لیکن دوسری طرف سے اسٹرانگ ہوتی ہے، اور یہ حدیث ہمیں صحیح روایات سے ملتی ہے کہ وہ شخص دور ایک سفید موتی کا محل دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ یہ محل تمہیں ملے؟ وہ کہے گا جی اسی لیے تو میں اپنی نیکیاں نہیں اس کو دے رہا، اور اسی طرح سے وہ دوسرا کہے گا کہ میں بھی اسی وجہ سے تو اس سے اپنا حق لے رہا ہوں۔ اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اگر تم اس کو معاف کر دو نا تو میں تمہیں وہ دے دوں گا۔ اچھا لے پکڑے، میں نے اس سے کیا لینا ہے، میں آپ سے لے لوں۔ جو ہی اس کو معاف کرے گا تو اس کے اوپر سے بھی وہ جرم ہٹے گا، اور اس طرح وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مومنوں کے درمیان صلح کرا دے گا، اور انصاف کا اصلی راستہ یہی ہے جس پہ رب الارباب کے سوا کوئی قادر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے دنیا میں کوشش کریں کہ دوسروں کو معاف بھی کر دیں، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے۔ ہم نہیں چاہتے نا کسی کو تکلیف ہو، صرف لوگوں کو ایک دفعہ سبق سکھانے کے لیے کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے دنیا میں بھی نہیں بچیں گے، آخرت میں بھی نہیں، ورنہ اس حقیر مال کی کیا پرواہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ہیں نا جو دنیا میں ایک دوسرے کے حق ناحق طریقے سے کھا جاتے ہیں، تو ان کو بھی سکھانا چاہیے تاکہ کل کہیں وہ ایسی چیز میں پکڑے گئے تو پھر ان کو مشکل ہوگی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کسی کی دشمنی میں بھی دشمنی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ سورۃ مائدہ میں کیا آتا ہے؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی جماعت کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ انصافی نہ کر سکو، لہٰذا انصاف کرتے رہو کیونکہ وہ تقویٰ کے قریب ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو قرآن کی آیت میں آتا ہے نا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، تو یہ جو ہے نا کہ تمہاری خواہش نفس، تمہارا کسی سے بغض، کسی سے عصبیت تمہیں انصاف کی بھاگ دوڑ چھوڑنے پر نہ آمادہ کرے۔ تو یہ بھی بہت بات ہے، کبھی کبھی ہم غصے میں آ کر دوسرے کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے سورۃ نساء کی آیت 135 کے ضمن میں، عبداللہ بن رواحہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے انہیں خیبر والوں کی طرف بھیجا، یہود تھے اور ان کی زمینیں تھیں اور ان سے جزیہ لیا جاتا تھا، تو یہ وہاں گئے کہ ذرا دیکھیں کہ پھل اور کتنا اناج ہے، تخمینہ لگانا کہتے ہیں اس کو، خراس، ہا سے ہا را الف صاد خراسا، ایسٹیمیشن کہہ لے۔ خیر جب یہ گئے تو انہوں نے ان کو تھوڑی سی رشوت دینا چاہیے تاکہ ذرا نرمی کریں اور کم لکھائیں اور پیسے کم دینے پڑیں، تو اس وقت عبداللہ بن رواحہ نے وہ جملے بولے تھے جو اگر آج آپ اور میں اپنے دل پہ لکھ لیں تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا، کہ اللہ کی قسم میں تمہارے پاس ایسی ہستی کی جانب سے بھیجا گیا ہوں جو مجھے ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہے، اور بے شک تمہارے مال و اسباب میرے نزدیک بندروں اور خنزیروں سے بھی زیادہ مبغوض ہیں، لیکن میرے محبوب کی محبت اور تم سے بغض مجھے عدل و انصاف کرنے سے روک نہیں سکتا۔ یہ بات سن کر پھر اہل خیبر نے کہا تھا یہی ہے وہ بات جس پر زمین و آسمان قائم ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو یہ نہیں پتہ
کتنی بڑی بات ہے کسی کا حق مارنا، بیوہ کا حق کھا لیا، یتیم کا کھا، چاہے امیر کا کھا لیں. آپ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے جس کے پیسے لیے ہم نے، اگر وہ بھی امیر ہی ہے نا، اس کے پاس کون سی کمی ہے، وہ الگ بات ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیے، اس کو کیوں دیکھتے ہیں؟ اور یاد رکھیے کوئی پیسے کے پیچھے نہیں لگتا دنیا میں. یاد رکھیے پیسہ سب سے چھوٹی چیز ہے، لیکن ایتھکس، اخلاقیات، ایک انسان کا دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ کہ جس کے بعد کبھی شکل نہ کوئی دیکھے کسی کی، کوئی کسی سے بات کرنا نہ چاہے، اسلام یہ نہیں چاہتا. اسلام کہتے رہو تو ساتھ اچھا رہو، چھوڑو تو اچھا رہو، پھر ملو. کبھی زندگی میں ایسا کوئی شخص آپ کے نہ آنا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر آپ منہ پھیر لیں یا وہ آپ کو دیکھ کر منہ پھیر لے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنے انبیاء کرام آئے، جتنی آسمانی کتابیں آئیں، ان کا اصل مقصد عدل و انصاف کا قیام تھا. اس کے لیے اللہ نے اتنی بساط پھیلائی اور آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ جو خلیفہ بنا کر بھیجا، آدم علیہ السلام کو جو خلافت کا منصب دیا، اور پھر دوسرے نبی ان کے آگے پیچھے آتے رہے، تو یہ امن و امان کے لیے تھا. یہ قائم ہو نہیں سکتا جب تک لوگوں کی جانیں، مالیں اور ان کی عزت ایک دوسرے سے محفوظ نہ رہ سکیں. آپ دیکھیے جن جگہوں میں ہم جن دنیا کے حصوں میں رہتے ہیں نا، وہاں کسی کا پیسہ دینا ہو تو کیسے نکلوا لیتے ہیں نا وہ ہم سے. لیکن ان ساری عدالتوں سے بڑی عدالت انسان کے اپنے نفس کی عدالت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سرخرو کر دے. ایک ویڈیو ہے، کھول دیجیے المقصد کے نام پہ. ہم انشاءاللہ اگلا نام کل کریں گے، اور اس نام کو جذب کیجیے کیونکہ یہ بہت خوبصورت نام ہے. ہمارے عملی رویوں سے اس کا تعلق ہے. کیسے دن رات ہم حق تلفیاں کرتے ہیں. ماسیوں کو کام کرا لیا، پیسے نہیں دیے، پھر خوش بھی ہوتے ہیں، دیکھو میں تو اتنے پیسوں میں اتنے کام کرا لیتی ہوں. اور کئی عدالتوں کے باہر اور اندر کیا ہے. تو آج ہم مسلمانوں کو خاص طور پہ اپنے ملکوں میں امن اور قائم کرنے کے لیے اپنی اور دوسروں کی تربیت کرنی ہے. آج ہم حکمرانوں کو تو کہتے ہیں انصاف نہیں کرتے، تو ایک ریڑھی پہ آم بیچنے والا پیٹی میں نیچے گندے آم ڈال کے اوپر بڑے ڈال دے تو کیا یہ ظلم نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس نے کسی بہت ہی اچھے گھر میں دینی ہو پیٹی، بعد میں پتہ چلا اندر سے تو گلے سڑے نکل آئے. مسلمان اسلام جو مجھے بات سمجھ آتی ہے نا، ایک دوسرے کے تعلقات نہیں خراب کرنا چاہتا. اس طرح کی حق تلفیوں میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، ٹرسٹ ٹوٹتا ہے. آپ کو ایک بندے پہ اتنا ٹرسٹ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، یہ کبھی میرا حق نہیں مارے گا، یہ کبھی میرے سے زیادتی نہیں کرے گا. پھر یاد رکھیے کہ ہر جگہ پیسہ ہی نہیں کوئی مارتا، ٹرسٹ مارا جاتا ہے، بے اعتباری ہو جاتی ہے. آپ گھر میں ایک ملازم کو رکھتے ہیں، ہر کرتا دھرتا اس کو دے دیتے ہیں، چابیاں تک اس پہ، گاڑی کی چابی اس کے پاس ہے. جب وہ آپ کے ساتھ مس ٹرسٹ کرتے ہیں نا، یہ ناقابل برداشت ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس پر اتنا ٹرسٹ کیا، میں نے اس کو اتنی عزت دی، میں نے اس کو اتنا پیار دیا، اور اس نے میرے ساتھ کیا کہ یہ احساس جو نہیں ہے نا، یہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان کا دوسرے کے لیے نہ ہو. باقی مال کو کیا کرنا ہے، کون سا اس کو کھا کے بیٹھتا ہے، کوئی سوتا ہے. تو دنیا میں عزتیں اور ٹرسٹ اور محبتیں اور ہمدردیاں، یہ چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور عدل و انصاف کے راستے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے، چند اسباب نوٹ کر لیجئے. عموماً پیار محبت، دوستیاں، تعلقات اور رشتے ناتے، خاندان، اور دوسری چیز عداوت، یعنی یا کسی کی محبت یا کسی کی عداوت. ان دو چیزوں سے اوپر اٹھ کے قاضی اور جج کو صحیح فیصلے کرنے ہیں تاکہ وہ کسی جگہ بھی کسی کے اوپر زیادتی نہ کرے. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت کو سامنے رکھ کر آخرت کو سامنے رکھیں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نام کو. انشاءاللہ اگلا نام جو دیکھیں گے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیسے کل الجامع جمع کر کے پھر وہاں ساری زندگی کی چار شیٹیں رکھے گا. دیکھیے دنیا میں بندہ حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا، اور وہاں جب ہمارے سارے نام اعمال کھلے پڑے ہوں گے، فما وما لی ھذل کتابی، اللہ کہتا ہے، بندہ کہے گا اس دن یہ کیا ہو گیا میری اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، نہ بات چھوٹی چھوڑی اس نے نہ بڑی چھوڑی. اور پھر دنیا میں چند خواہشوں اور چند ٹکوں کو خریدنے کے لیے انسان کسی پہ ظلم سے ظلم کرنے لگے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اس لیے اب دیکھیں گے سورۃ نساء اور مائدہ میں خاص طور پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پوری مسلم امت کو یہ پیغام دے دیا کہ کبھی کسی کی حق تلفی نہ کرنا. اگلا تمہیں چھوڑ دے گا لیکن تم نہیں چھوڑو گے اپنے آپ کو، اور اللہ نہیں تمہیں چھوڑے گا جب تک کہ تمہارا معاملہ پورا نہ ہو گیا. ایک اور چھوٹی سی بات لے لیجئے کہ ایک گھڑی کا عدل قائم کرنا اس کا کتنا بڑا اجر ہے. اس پہ بھی ہمیں بہت ساری روایات مل جاتی ہیں
جس کا خلاصہ کیا ہے کہ عدل اور انصاف کرنا نفل عبادات سے بڑا ہے۔ آج ہم نوافل میں 500 دانے کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ دانے پلٹ کے واپس ہمارے منہ پہ آ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی جگہ بھی عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑے رکھا، بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں جو کر کے گئے، اگر کہیں حق مارا ہوگا تو پکڑے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق کیوں کہا کرتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا ہو مر گیا تو عمر سے اس کا سوال ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز کو چٹکی کاٹے تو جسم میں کوئی گوشت نہیں بچا تھا، اسی بات پہ کہ کیا بنے گا، کیسے میں اپنے آپ کو قیامت کے دن بچاؤں گا۔ اور حضرت عمر کی پشت پہ بیواؤں کے لیے بوریاں ڈھو ڈھو کر کیوں گٹے پڑ گئے؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ جو کل ہوگا وہ میں بھگت نہیں سکوں گا۔ تو لہٰذا عدل و انصاف برکت کا بھی ذریعہ بنتا ہے، اس سے انسان کی زندگی میں سکون ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات اینڈ پہ کہتی جاؤں، کئی مشکلات ہم پہ آتی ہی صرف اس لیے کہ ہم نے کسی کا حق مارا ہوتا ہے۔ دیکھیں، کوئی آپ کو یہ تو یاد رہتا ہے کہ فلاں نے آپ کا کیا حق مارا، لیکن کبھی انسان یہ بھی تو سوچے کہ آپ کا کیا حق ہے۔ کبھی کبھی خاص طور پہ جب غلامی تھی نا، لوگ اپنی لونڈیوں اور اپنے غلاموں پہ ظلم کر دیتے تھے، اس وقت ان کو یہ چیزیں سمجھائی جاتی تھی کہ اگر آج تم اس بات میں چلے گئے تو پھر تمہیں کل پتہ چلے گا کہ تم ہو سکتا ہے عدالت میں ہو اور یہ لونڈی تمہاری جگہ پہ جنت میں چلی جائے۔ اللہ کے نبی کی ایک بہت پیاری دعا ہے، اس کا ایک ہلکا سا ٹکڑا کہ اللہم اسألک القصد فی الفقر والغنی، اے اللہ میں مالداری اور غریبی ہر حال میں آپ سے میانہ روی اور عدل کا سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ اب آپ لوگ شیئر کرنا چاہیں تو مائک لے سکتے ہیں کہ آپ نے آج اپنے لیے کیا لیا اس میں سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء استاد جی۔ میں یہی سوچ رہی تھی اس نام کو سنتے، اور جیسے آج کل ماشاءاللہ ہم دورہ قرآن بھی سن رہے ہیں، تو استاد جی یہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر جو ہے نا وہ ہمارے دلوں پہ ہے۔ ہم انسانوں کے سامنے سچا ہو سکتے ہیں، کوئی بھی بات کہے کہ آج کا پارا بھی اور کل کا جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ بہترین ہے، اس کا بھی انتظار ہے انشاءاللہ۔ لیکن وہی چیز ہے کہ بس انسان کو سچا ہونا چاہیے، دل اور زبان سچی ہو، تبھی انصاف کر سکتے ہیں ہم، چاہے وہ کسی معاملے میں بھی ہو۔ اور معاملات میں تو اکثر ہی یہ ڈنڈی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ جیسے ماں اور بھابھی کے جھگڑے میں ساتھ دے دیا، ماں کا کیونکہ دل اس طرف جھکتا تھا، تو یہ ہو جاتا ہے، اکثر ہم لوگوں سے ہو جاتا ہے۔ دو بچوں کی لڑائی ہوئی، اکثر اپنے بچے کی طرف دل جھک جاتا ہے کہ نہیں میرا بچہ سچا ہوگا کیونکہ میرا بچہ سچ، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے سچ بولتے ہیں ہمیشہ، یعنی کہ بہت سے معاملات میں ہم دیکھیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے ہی بس کوئی ناانصافی کیے جا رہا ہے، اور ہم یہ واقعی نہیں سوچتے کہ شاید کبھی میں نے بھی کسی پہ کوئی زیادتی کی اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا۔ تو یہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا کر دے اور سچوں